بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آج آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، لیکن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، یعنی آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ ذہن میں کوئی گتھی ایسی ہو کہ جو سلجھ نہ پائی ہو۔ تو مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اعجاز احمد صاحب ہیں پتوکی سے۔ مفتی صاحب، جو جانور ہمیں اذیت دیتے ہیں، مثلاً گلی میں گھومنے والے آوارہ کتے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ پودوں کو بھی، فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کیا ہم انہیں جان سے مار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو مارنا شرع ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ خاص طور پر اس میں ایک دو نکات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آوارہ کتوں کو بستی، محلے، ٹاؤن، علاقے کے اندر اگر ہیں، ان کو مارا جائے گا تو یہ ایک طرح سے جانوروں کی حق تلفی ہوگی، کی خلاف ورزی گویا کہ لازم آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات، اور انسان کو کوئی چیز اذیت اور تکلیف پہنچا رہی ہو یا اذیت اور تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہو
تو شرعی قانون اور اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر صرف اور صرف اس اصول کو سمپل مطلق سادہ انداز میں مانا جائے کہ جانوروں کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جانور کو نہیں مارا جا سکتا، تو پھر سانپ کو کیوں مارا جاتا ہے، بچھو کو کیوں مارا جاتا ہے، وحشی درندے کو کیوں مارا جاتا ہے؟ تو یہ جو سبائے ہیں، جو بہائم ہیں، ایسے چوپائے، ایسے کاٹنے والے، ایسے زہریلے قسم کے جانور، چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والے ہوں، چاہے رینگنے والے ہوں، چاہے وہ سانپ اور بچھو کے قبیل سے ہوں، ظاہر ہے کہ ان کو مارنا بالکل جائز ہے تاکہ انسانوں کا تحفظ ہو اور انسانوں کا بچاؤ ممکن ہو سکے۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں تک کتوں کا تعلق ہے، اسلام کے اندر کتوں کے سلسلے میں ارتقائی اور تدریجی مراحل گزرے ہیں۔ ایک مرحلہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کے کتوں کو مارو، کسی قسم کا کتا رکھنے کی اجازت نہیں، اور تمام کے تمام کتوں کو قتل کرنے اور حکم دیا مارنے کا، روایات طحاوی وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر اگلا ایک مرحلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالے رنگ کا جو کتا ہے اسے مارو، اقتل الاسود البہیم، کالے رنگ کے کتے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے اچھا یہ وجہ کیا تھی کہ تمام کتوں کو مارنے کا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر کتوں کو بہت زیادہ ترجیح دینے، گھروں میں پالنے، ایون کہ یہاں تک کہ واقعات پیش آ رہے تھے کہ اپنی اولاد کو پیچھے کرنے اور کتوں کو بہت زیادہ مقدم رکھنے کا ایک عام کلچر، ایک عام مزاج بن چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے ان تمام طریقوں کو ختم فرمایا۔ پھر آگے چل کر کے جو آخری دور آیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلب الا کلب صید او ماشیہ، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر متعدد طرق سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قسم کے کتوں کو پالنے سے شرعاً ممانعت ہے، البتہ شکار کے لیے کتا ہو اس کو رکھا جا سکتا ہے، حفاظت کے لیے کتا ہو اس کو رکھا جا سکتا ہے، الا کلب ماشیہ، ریوڑ وغیرہ کے تحفظ کے لیے کتا ہوتا ہے، کھیتی کے تحفظ کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے، گھر کے تحفظ کے لیے کتے کی ضرورت ہو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتے یا مجسمے اور تصاویر وغیرہ ہوں۔ خیر، یہ کتوں کے حوالے سے مراحل گزرے، لیکن میں نے جو شروع میں اصول بیان کیا تمام احادیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کتا ہے جو کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا اور اس سے فصل کو، انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس میں بہتر یہی ہوگا کہ ایسے کتے کو نہ مارا جائے، بلا وجہ نہ مارا جائے۔ وہ جو حکم تھا وہ ابتدا کے اندر تھا، پھر بعد میں نے بتایا ابتدائی ارتقائی تدریجی مراحل اس کے اندر گزرتے رہے۔ لیکن اگر جو پتوکی سے آپ نے سوال ذکر کیا سائل کا، یہ کہہ رہے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور فصلوں کو، پودوں کو، تو اس طرح کے کتوں کو یا اس طرح کے جانوروں کو شرعاً مارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں ایک قدم ذرا اور آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں، خود کراچی از the biggest city آف پاکستان، آپ کو معلوم ہے کہ کراچی 24 ملکوں سے بڑا، اس کے مضافاتی علاقوں کے اندر آئے دن ہم اخبارات میں اور نیوز کے اندر کیا خبریں پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، اور اربن ایریاز اور وہ خاص طور پر مضافاتی علاقے کہ جس میں تعمیرات صحیح نہیں، پختہ نہیں، انتظامات صحیح نہیں ہے، وہاں پر کتنے بچے ہیں، ان بچوں کو یہ وحشی کتے اور یہ زہریلے قسم کے جانور جا کر کے کاٹتے ہیں، اور پھر کتوں کی ویکسین تک دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ کتنی مائیں، کتنے باپ، کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو ہسپتالوں میں لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، آوازیں لگائی جا رہی ہوتی ہے، کمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے ماحول کے اندر ہم ہیں، اب یہ کہنا کہ نہیں جی کتوں کو نہ مارا جائے اور یہ جی کتوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ارے بھائی اپنے بچوں کو بچانا ہے، انسانوں کے بچوں کو بچانا ہے، اشرف المخلوقات کو بچانا ہے، اپنی فصلوں کو بچانا ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال کے اندر خاص طور پر کتوں کو مارنے کی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے کتوں کو مارنا ہی بہتر اور افضل ہوگا۔ یہی شرعی حکم کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور درمیان میں جو آپ نے بات فرمائی کہ یہاں کراچی میں خاص طور پر جو کتے کاٹ لیتے ہیں ہمارے بچوں کو یا راہگیروں کو، تو ان کے لیے انجیکشن نہیں ملتا انہیں لگانے کے لیے، تو وہ تو خیر ایک انتظامی نااہلی کی بات ہوئی، شدید غفلت، کوتاہی، انتظامی نااہلی۔
جی ہاں اور آئے دن آپ کو معلوم ہے نیوز پر اس طرح کی خبریں ہم سنتے جی پڑھتے بالکل رہتے یہ ہیں. آتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن آپ کا فرمان یہ ہے کہ یہ جو کتے ہیں آوارہ کتے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو انہیں جان سے مارا جا سکتا ہے. بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. سردار علی صاحب کا سوال ہے. اچھا سردار صاحب فون کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کب آئے گا اچھا اور وہ میل کر رہے ہیں اور وہ واٹس ایپ کر رہے ہیں تو کیونکہ ہمارا ایک نمبر سے لگ جاتے ہیں سوالات تو آج ان کا سوال کا نمبر آ گیا. سردار صاحب کا سوال یہ ہے وہ بڑا عجیب سوال ہے ان کا بہت ہی دکھی آدمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں معذور ہوں میری دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ کام نہیں کرتا 5,000 روپے میری صرف دواؤں کا خرچہ ہے ایک مہینے میں ویل چیئر پر آتا جاتا ہوں کیا میں اپنے صاحب حیثیت دوستوں سے زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ یہاں ایک بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا نام تو پڑھا کہیں آپ کو اس کا شک ہے یا نہیں کہ کہیں یہ سید تو نہیں ہے؟ نہیں سید ایک بات تو یہ آپ نے بات سے لکھا نہیں ہے یہ نہیں لکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہے ایسٹس کتنے ہیں ان کے پاس جی جی ہے نا وہ بھی یہ بھی ایک سوال ہے. جی ارشاد. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسے تمام سوالوں کے جواب کے لیے ایک مطلقاً سمپل میں ایک فقہی فتوے کی عبارت اور تعریف سنائے دیتا ہوں کہ بھائی مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے جو مستحق زکوٰۃ ہوگا اگر وہ ڈیفینیشن ان پر بھی فٹ ہوتی ہے تو یقیناً یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. شرعی اعتبار سے اسلام میں مستحق زکوٰۃ ہر غیر سید غیر ہاشمی جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو اتنی ہی رقم کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو اتنی ہی رقم کا مال تجارت بھی نہ ہو یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقد رقم کچھ زیورات کچھ ضرورت سے زائد ساز و سامان کچھ مال تجارت ان سب کو ملا کر ان کا مجموعہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ ہو. اب میں سادہ لفظوں میں ذکر کر دوں آج کل کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اوپر نیچے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے ہوتی رہتی ہے اپ ڈاؤن. آج کل کے حساب سے تقریباً 48,000 روپے بھی اگر ان کے پاس نہیں ہے اور 48,000 روپے کے بقدر سونا چاندی بھی اگر ان کے پاس نہیں ہے اور 48,000 کے بقدر ضرورت سے زائد ساز و سامان وغیرہ بھی ان کے پاس نہیں تو پھر ایسی صورت پہ اگر یہ سید اور ہاشمی بھی نہیں ہے تو پھر یہ مستحق زکوٰۃ ہے. شرعاً یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ سے بھی مدد کریں غیر زکوٰۃ سے بھی کریں. ان کے لیے بھی شرعاً اس بات کی گنجائش ہے کہ اپنے دوست و احباب سے زکوٰۃ کے سلسلے میں مطالبہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ سوال دستے سوال دراز کریں گے تو جو مجبوری انہوں نے بتائی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ بات آخر میں نے اس لیے کہہ دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں دستے سوال دراز کرنا بھی ایک گناہ کا کام ہے غلط کام ہے. کوئی جا کر کے کسی سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگے غلط ہے. بھیک مانگنا بیگر کا پیشہ اختیار کرنا ناجائز ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی جو کنڈیشن ہے جو صورتحال یہ بتا رہے اور زکوٰۃ کے یہ مستحق ہے تو ایسی صورتحال میں اگر یہ باقاعدہ طور پر کسی سے مطالبہ بھی کریں گے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا اور اپنے استعمال میں لانا شرعاً بالکل جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کلیئر کہ مستحق زکوٰۃ ہونا بس شرط ہے. سید نہ ہو ہاشمی نہ ہو اور 48,000 روپے سے جزاک اللہ زیادہ ان کے پاس پیسہ اور مال بھی نہ ہو. کلیئر بات ہو گئی. عبد الرحیم صاحب ہیں 4 سدے سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک 40 سالہ عورت بیوہ ہو گئی ہے. اب اس کے سسرال والے اس عورت کو کسی دوسری جگہ جانے یعنی اپنے والدین کے ہاں جانے یا دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے. شرعاً یہ عمل کیسا ہے؟ محترم منیق صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سماج کا اور خصوصاً پاکستان کے کئی ایریاز کے اندر ہمارے کئی قبائلی علاقوں کا سماج کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جی اور بڑا گھمبیر مسئلہ ہے.
آج پیام صبح آپ کے اس پروگرام میں آپ نے یہ سوال شامل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ سوال ہے اور ہمیں اس کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھنا چاہیے. میں چونکہ فتوے کے کام سے تعلق رکھتا ہوں تو صورتحال یہ ہے، ہمارے کئی ایسے قبائلی علاقے ہیں جن کی بہت اعلیٰ درجے کی صفات ہوتی ہیں اور بڑے غیور اور خوددار قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے اندر بڑی صفات رکھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہر قوم ہر قبیلے کے اندر ہوتی ہیں. تو کئی سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں جس کے اندر اگر عورت بیوہ ہو جائے، باپ ہے، اس باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب یہ عورت بیوہ ہو گئی تو ہمارے ان علاقوں اور گھروں کے اندر اس بیوی کو ایک طرح سے نعوذ باللہ اپنے گھر کی اور یہ لفظ کہنا سمجھانے کے لیے، نزاکت سمجھانے کے لیے کہ پراپرٹی سمجھا جاتا ہے اور غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اب تک ہماری بھابھی یا ہماری بہو، والد یہ سوچتا ہے ہماری بہو، ماں سوچتی ہے میری بہو، باپ سوچتا ہے میری بہو اور دوسرے بھائی سمجھتے ہیں ہماری بھابھی، وہ کسی اور کے گھر میں چلی جائے، ہماری شرم کے خلاف ہے یا ہماری غیرت کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس سوچ کی بنیاد پر انیق صاحب آگے حالت یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ عورت جب گھر کے اندر بیوہ ہوئی ہے، اگر اس کا کوئی اور دیور موجود ہے تو کچھ لحاظ نہیں کیا جاتا اس بات کا کہ دونوں کے درمیان میں عمروں کا فرق کیا ہے. کیا وہ عورت اپنے دیور سے، اپنے شوہر کے بھائی سے شادی دوسری کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے جذبات، احساسات و خیالات کیا ہیں؟ وہ دل کے اندر کیا امنگیں لے کر کے بیٹھی اور تصورات ہیں؟ اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی جاتی. لازم سمجھا جاتا ہے کہ جس بھائی کا انتقال ہوا اب اس کا جو دوسرا بھائی ہے یہ لازمی طور پر اس کی بیوی بنے گی اور اسی سے اس کی. اور حالت کیا ہے؟ اس بیوہ کی عمر 20 سال ہے اور وہ جو دیور ہے اس کی عمر 70 سال ہے. اس 20 سال والے کی شادی بھی 70 سال والے سے کرائی جائے گی، اس لیے کہ 72 سال والے بھائی کا انتقال ہو گیا. اچھا، بعض اوقات اس کا الٹ ہے، بعض اوقات اس کا الٹ. عجیب و غریب صورتحال. لڑکے کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ رواج ہے نا، کلچر ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک پہلو دکھایا، لڑکی پر ظلم ہوا. 20 سال کی عورت 60 سال والے سے شادی کرائی جا رہی ہے، 70 سال والے سے کرائی جا رہی ہے. یہاں ظلم کس پر ہوا؟ عورت پر. اب آ جائیں اسی گھر کے مرد پر کیسے ظلم ہوتا ہے. ایسے بھی ہمارے پاس بے شمار سوالات دارالفتاؤں کے اندر آتے ہیں. جناب اس عورت کی عمر ہے 50 سال، 55 سال اس کی عمر ہے اور اب اس کے شوہر کے انتقال ہو گیا. شوہر کے ایک بھائی، اب جو اس کا بھائی موجود ہے، اس کی عمر 18-20 سال ہے. اس 18-20 سال والے لڑکے سے اس 55 سال والی اور 50 سال والی عورت کی شادی کرائی جائے گی. عام ہے یہ ہمارے کئی قبائلی علاقوں کے اندر. آپ بتائیے کیا میں اس کے اندر کہ یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ نکاح تو جائز ہوگا، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، نکاح تو جائز ہوگا. لیکن کیا یہ پسندیدہ، کیا یہ مناسب ہے؟ بالخصوص اس وقت جب لڑکا راضی نہ ہو، بالخصوص اس وقت جب لڑکی راضی نہ ہو. کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ اور بغیر لڑکی کی اجازت کے، سماج کے، قبائل کے، اپنی کمیونٹی اور اپنی برادری کے دباؤ اور پریشر اور بندھن کے اندر مجبور ہو کر کے یہ شادی وہ قبول کرتی ہے. اس کی شریعت میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ ناجائز طریقہ ہے اس کو مجبور کرنا، حرام طریقہ ہے ایک بالغ عورت کو مجبور کرنا. اسی طرح لڑکے کو مجبور کیا جاتا ہے، حرام طریقہ ہے. ایک تو یہ کام ہوتا ہے. یہ جو سوال کے اندر آیا اس میں دوسرا کام انہوں نے بتایا. پیچھے وہی چیز گھوم رہی ہے اور وہ کیا چیز گھوم رہی ہے؟ یہ عورت اب گھر سے باہر نہ جائے. اب جو آپ نے سوال 4 سدہ والے صاحب کا پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جناب عورت بیوہ ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہے، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے. اس 40 سالہ عورت کا اب معاملہ یہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تم اسی گھر کے اندر رہو. اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ پراپرٹی تو اب ہماری ہو گئی نا، نعوذ باللہ. حیرت ہے. اچھا، ادھر سے وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی والدین کے گھر، اور ساتھ ہی ساتھ سوال میں آپ نے پڑھا ہے اس کو دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ کس طرح سے ہم اس کی شرعاً اجازت دے سکتے ہیں؟ حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ ہے. اور یہ ایک آدھ عورت کا مسئلہ نہیں ہے. اور انیق صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں شکوہ کن لوگوں سے؟ شکوہ
جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی وہ کتبے بردار این جی اوز جو آئے دن ہمیں مختلف اسلام آباد، کراچی اور ملتان، لاہور کی سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور طرح طرح کے بدبودار اور غلط قسم کے غیر سماجی، غیر اخلاقی، غیر مشرقی، غیر اخلاقی اور غیر دینی قسم کے نعرے، میرا جسم میری مرضی، میں اس طرح بیٹھ سکتی ہوں، خود ہی اپنا کام کر لو، کھانا پکا لو، پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے نعرے۔ اصل عورتوں کے حقوق تو یہ ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ان عورتوں کے حقوق کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہو؟ مہر دیا کرو، اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ ونی نہ کرواؤ، اس پر آواز اٹھاتا ہے کوئی؟ تم شک کی بنیاد پر عورت کو کاری مت کرو، اس پر آواز اٹھاتے ہیں کیا؟ قبرستانوں کے قبرستان آباد ہو چکے ہیں اندرون سندھ کے اندر، اور صورتحال کیا ہے انیق صاحب؟ یہ پورے کے پورے قبرستان اندرون سندھ میں میڈیا نے ایسے قبرستان دریافت کیے، پورے قبرستان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ کاری کیے گئے ہیں۔ یہ کاری کا اسلام میں کہاں سے تصور ہے؟ آپ کو معلوم ہے سورہ نور کے اندر قرآن کریم میں زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ 4 گواہ، ان کی شرائط، ان کی کنڈیشن، ایک نہیں کتنی پیچیدہ شرائط، پھر جا کر کے کسی کے اوپر بدکاری ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر سزا بھی کون دے گا؟ میں اور آپ؟ نہ، بائی دا کورٹ، ریاست دے گی، ریاست دے گی، عدالت دے گی۔ یہ کام کورٹ کا ہے، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، وہ کام کرے، آپ چھوڑ دو جرگے، خود ساختہ پنچایتیں، خود ساختہ اپنے طور پر تصفیے، اور پھر پنچایت کمیٹیاں، اور پھر ونی کیے جا رہی ہیں، اور چٹی جرمانے کے طور پہ لڑکیاں دی جا رہی ہیں۔ حرام تصورات۔ تو میں یہ عرض کرنا نوٹ کروانا چاہتا ہوں آج آپ کے اس پروگرام میں، وہ جو ہماری یہ این جی اوز، وومن رائٹس، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، حقوق نسواں بل، آئے دن صبح شام یہ ساری باتیں ہمیں سننے میں آتے ہیں۔ اصل حقوق تو یہ ہیں، اور پورے علاقے تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سوال سماج کی ایک خطرناک تصویر دکھا رہا ہے۔ 35 سال کی لڑکی، 30 سال کی لڑکی، 25 سال کی لڑکی، شوہر کا انتقال ہو گیا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد نہیں جا سکتی اب وہ گھر سے باہر، اب وہ گھر کے اندر رہے گی، اور اسی میں سفیدی اس کے بالوں میں اترے گی، وہ اسی کے اندر 80-90 سال تک عمر پائے گی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی ہے، دوسری شادی کرتی ہے۔ حرام تصورات، زمانہ جاہلیت کے تصورات، ناجائز تصورات، خلاف شریعت تصورات۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے سوال کا جواب یہ کہ بالکل غلط رویہ، یہ انہوں نے پوچھا عمل کیسا ہے؟ حرام عمل ہے، بھیانک عمل ہے، بدترین عمل ہے، خلاف شریعت عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے، اور اس کے خلاف ان کو کمپین کرنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں ان تمام کے تمام علاقوں، وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اندرون بلوچستان ہو، اندرون سندھ ہو، انٹیریئر کے علاقے ہوں، کوئی بھی علاقے ہوں، وہاں کے ائمہ کو ان تمام رسومات کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ، میں عام طور پہ اپنے جامعہ صفا کے دور حدیث کے طلبہ سے بھی کہتا ہوں جو پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے بندو اب جاؤ ان رسومات کے خلاف جنگ کرو، جہاد کرو۔ اصل یہ ہے، لوگوں کو سمجھاؤ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے کئی ایسے قبائلی علاقے ہیں جس میں یہ رسومات اتنی راسخ اور پختہ ہیں، ائمہ مساجد جرأت نہیں کر سکتے ان کے خلاف بولنے پر، بات نہیں کر سکتے۔ اگر بات کرتے ہیں بڑے بوڑھے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی حاضری ہوگی، دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا، اندرون سندھ کا جاگیردار، زمیندار وڈیرا ان کو اپنے دربان کے اندر بلائے گا، اپنی درگاہ پر اپنے سامنے بلائے گا، یہ تم نے کیسے بات کر لی ہے؟ یعنی اس سلسلے ہمارا چلے گا، وڈیرے کا، ملک کا، نواب کا، جاگیردار کا، زمیندار کا، ہمارا کمیونٹی سسٹم، ہمارا قبائلی سسٹم۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غیرت وہ غیرت جس کو اسلام غیرت کہے، شرم وہ شرم جس کو اسلام شرم کہے، اور خدا را کلچر کو دین پر غالب نہ ہونے دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا کیا ہو رہا ہے؟ کتنی مرتبہ ہمارے سامنے فتاویٰ ہے، صرف اور صرف کسی نے کسی سے بات چیت کر لی، پانی کے تالاب پر کسی کو شک ہو گیا، سگے چچا دادا باپ کو، کہ شاید میری بڑی بیٹی نے کسی سے بات چیت کر لی ہے، اللہ بچائے، اسی کے اوپر فائدہ دھارنا۔ ارے کیا ہے یہ؟ کون سا تصور ہے؟ اسلام جو اگر بدکاری بھی ہے، اسلام اس کے لیے پورا پروسیس بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس طرح کا عمل بھیانک عمل ہے، قبیح ترین عمل ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزارے گی اپنے شوہر کے گھر پر۔ اچھا، عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے،
جی ہاں جہاں مرضی چاہے نکاح کرنا چاہے کرے، اور جہاں وہ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ والدین کے گھر جائے گی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے شادی کرے۔ اس سلسلے میں فورس کرنا، مجبور کرنا، اسی گھر میں رکھنے پہ مجبور کرنا، دوسری شادی سے منع کرنا، سب حرام رویے ہیں جن سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسے کیسے یہ بدبودار یہ رسومات اور یہ کلچر ہمارے علاقوں میں، یعنی مسلمان ریاستوں میں یہ کلچر رائج ہے۔ جی اللہ اکبر، اور کس طرح عورت پر ظلم ہو ظلم جاتا ہے، عظیم ہے، جی بالکل۔ ظلم عظیم ہے۔ جیسے محمد جاوید صاحب ہیں دبئی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست دبئی میں میرے ساتھ رہتا ہے، اسے چھٹی نہیں ملتی، جبکہ ادھر پشاور میں اس کی شادی تیار ہے، کیا ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیلی فون پر شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا۔ شرعاً ٹیلی فون پر نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو، اس مجلس کے اندر اتحاد مجلس ضروری ہے، یعنی دونوں کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس لیے شرعاً نیٹ میٹنگ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل فون پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے مختلف نت نئے جو ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مسئلہ شرعی طور پر واضح ہے، فرعی طور پر کلیئر ہے۔ اچھا، البتہ اس میں ایک اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ ہے وکالت کا طریقہ۔ اور وکالت کے طریقے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی جو امریکہ میں ہے، جیسے سوال میں دبئی کے اندر یہ صاحب بیٹھے، ان کو چھٹی نہیں ملتی، تو یہ کام کریں کہ یہاں پشاور کے اندر اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو، یا ریلیٹیو وہ دوستوں کوئی بھی ہو، اس کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو فلاں عورت سے اپنا نکاح کرنے کے لیے ایجنٹ اور وکیل بنا دیا۔ اب کیا ہوگا، لڑکی خود یا لڑکی کا والد نکاح کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، یہ وکیل جو دولہا کا ہے یہ بھی اسی مجلس کے اندر بیٹھے گا۔ اب ان کا ایجاب و قبول ہوگا کس طرح کہ یہ جو نکاح خواہ یا تو وہ یہ کہلوا دے، یا یہ لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے اتنے 1000 روپے مہر کے عوض اس لڑکی کو دبئی والے اپنے اس دوست کے لیے قبول کیا، لڑکی اس کے جواب میں کہے کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا۔ اس طرح وکالت کے راستے سے یہ نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ جو اس کا وکیل ہے وہ کہے گا کہ میں اس کا وکیل بن کر، میں اس کا ایجنٹ بن کر کے اس کی طرف سے ایجاب کرتا ہوں، اور اگر لڑکی پہلے بولے گی کہ میں نکاح کرتی ہوں تو پھر یہ قبول کرے گا، اور اگر یہ ایجاب کرے گا تو لڑکی قبول کرے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے قائم مقام، اس کی جانشینی اور خلافت، اس کے قائم مقام وہ ایجنٹ آ کر کے بیٹھے گا کہ ایجاب و قبول کرے گا، اپنے لیے نہیں، بطور وکیل دبئی والے اس دوست کے لیے۔ اچھا، اب اور اس طریقے سے نکاح شرعاً ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دولہا دبئی میں ہے اور اس کا وکیل اس کے بہاف میں قبول کر رہا ہے، یہ آپ نے بات فرمائی۔ اگر ایک سوال ہے، میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں، کہ اگر اس کی جگہ ہم ایک طریقہ یہ اپنا لیں کہ وہ لڑکا دولہا جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے 2 وکیل، 2 گواہ دبئی میں بیٹھ کر یہ بات فون پر کہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ جو دولہا ہے یہ وہی ہے، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں دبئی میں ایجاب و قبول کروا سکتے ہیں اور کروا لیتے ہیں۔ کراچی میں جو وکیل بیٹھا ہوا ہے یا کسی دوسری جگہ وکیل بیٹھا ہوا ہے لڑکی کے پاس، وہ لڑکی سے وہ ایجاب اور قبول کے جو مراحل ہیں وہ طے ہو جائیں، تو ایک اور وکیل جو دلہن سے یہ اقرار کرے کہ میں تمہارے دولہا کے وکیل کی حیثیت سے تمہیں قبول کر رہا ہوں، تو کیا اس سے بہتر عمل یہ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اتحاد مجلس، جی اتحاد مجلس ایک ہونی چاہیے۔ اب آپ جو سوال فرما رہے ہیں وہ یہ کہ دبئی کے اندر وہ دولہا بیٹھا ہوا ہے اور 2 افراد وہاں پر براہ راست ایجاب کریں گے، اور وہ یہ بولیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی دولہا ہے، اور ایجاب دولہا ہی کرے گا، دولہا کرے گا، لیکن کوئی اور ایجاب نہ کر لے تو 2 افراد اس بات کی گواہی دیں، نکاح خواہ کو
कराची में निकाह पढ़ा रहा है, हाँ, लेकिन दूल्हा यहाँ मौजूद नहीं है ना, दूल्हा नहीं है, वही है। इसलिए मजलिस एक होना शर्त है। ईजाब व कबूल की मजलिस एक होना शर्त है, राबित होना चाहिए, दोनों के दरमियान में कांटेक्ट होना चाहिए। हत्ता के फुकाहा ने यहाँ तक भी लिखा है कि क्या वो भी एक मजलिस शुमार होगी या नहीं होगी कि जब बैठे हुए आमने सामने हो लेकिन आवाज़ जा रही हो, और दीवार के पीछे वाले अगर कोई बंदा बैठा हो तो वो मजलिस एक शुमार होगी या शुमार नहीं होगी। मजलिस एक होना शर्त है शरअन, ईजाब व कबूल के दरमियान में इस तरह का रब्त होना शर्त है। उसके लिए यही बात है कि मकसूद क्या है, निकाह होना चाहिए। जब मकसूद निकाह होना चाहिए, निकाह दुरुस्त हो जाना चाहिए। सादा आसान तरीका है वो वहाँ से टेलीफोन पर, अच्छा देखें, निकाह का ईजाब व कबूल टेलीफोन पर नहीं किया जा सकता, लेकिन निकाह का वकील टेलीफोन पर बनाया जा सकता है। निकाह का ईजाब या कबूल कर सकते, वो अगर वहीं से बोले, और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नेट मीटिंग के ज़रिए से भी बोले, तब भी वो निकाह का ईजाब व कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वो वकील बना सकता है। अच्छा, वो वकील बना दे एक बंदे को, यहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ हो, सामने लड़की पर्दे के अंदर मौजूद है, वो कहे कि मैंने फलां दोस्त को अपने निकाह, मैंने फलां दोस्त की तरफ से आपको निकाह में, उनके निकाह में कबूल किया, 5,000 रुपये 10,000 रुपये महर के इवज में, जो महर इधर से जो भी मारो, इधर से लड़की कहे कि मैंने कबूल किया, निकाह हो गया बस। अलबत्ता ये जो मजलिस निकाह है, इस मजलिस निकाह के अंदर दो गवाह होने चाहिए जो इस ईजाब व कबूल को सुन रहे हों, और जब इस ईजाब व कबूल को ये सुन रहे होंगे, इस तरीके से शरअन निकाह हो जाएगा। ये हमने अभी तफसील बताई है, लड़का बाहर बैठा हुआ है, इसका उलट भी हो सकता है कि लड़की वहां पर मौजूद हो, लड़का यहां पर हो, तो वो लड़की भी यहां पर किसी को एजेंट और वकील बना सकती है, चाहे दूल्हा एजेंट और वकील बनाए, चाहे वकील बनाए, के तरीके से शरअन निकाह दुरुस्त हो जाएगा और इसमें कोई मुमानात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बिल्कुल। मोइनुद्दीन साहब हैं कराची से, उनका सवाल यह है कि एक औरत के पास नकद रकम वगैरह तो नहीं है मगर जेवरात मौजूद हैं, क्या जेवरात अगर हज की रकम के बकदर बन जाएं तो उस पर हज फ़र्ज होगा या नहीं, या जेवरात निसाब से मुस्तस्ना हैं? इरशाद। वाकई अहम सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं, ऐसी बीवियाँ मौजूद होती हैं कि जिनके पास शादी के बाद, शादी से पहले से और शादी के बाद बतौर ख़ास जेवर तो ज़ाती मौजूद होता है, और वो जेवर इतना होता है बाज़ औक़ात कि उससे मक्का मुकर्रमा आने जाने का ख़र्चा पूरा अदा हो सकता है, लेकिन पैसा उनके पास नहीं होता, नकदी नहीं है, कैश नहीं है, रकम उनके पास मौजूद नहीं है। तो बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं हज हम पर फ़र्ज़ नहीं है, और उस वक़्त तक हज फ़र्ज़ नहीं है जब तक कि हमारे पास इतना पैसा ही ना आ जाए। गलत सोच है। जेवरात निसाबे हज से मुस्तस्ना नहीं है, इनको मनफी और मिनहा नहीं किया जाएगा। अगर किसी औरत के पास ज़ाती तौर पर इतना जेवर मौजूद है कि उस जेवर की कीमत लगाई जाए और वो जेवर बेचा जाए और उससे हज का आमद और रफ्त का खर्चा पूरा हो सकता है, हज फ़र्ज है और इस औरत को हज करना लाजिम होगा, फ़र्ज़ ऐन होगा, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर कमी बेशी करने की। और मैं समझता हूँ कि देखें आजकल के हिसाब से अगर किसी के पास 5-6 तोला सोना भी हो जाए, 5-6 तोला सोना भी अगर किसी औरत के पास मौजूद हो तो तकरीबन ये 5-6 लाख रुपए का बन जाएगा। आजकल तो सोने का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो जब इतना बन जाएगा हज फ़र्ज है। और अब उसके बावजूद हमारी कितनी लाखों औरतें घर के अंदर आराम और इत्मीनान से इस वजह से बैठी हुई, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है, या शौहर देगा तो फिर हम हज करेंगी। गलत तस्वर है। जेवरात निसाब हज से मुस्तस्ना नहीं है। अगर आपके पास इतना जेवर मौजूद है, अच्छा जो चीज़ मुस्तस्ना है वो क्या है? आपके पास मुस्तस्ना चीज़ है घर, कि आपके पास कोई प्लॉट नहीं है, सिर्फ घर है, तो ठीक है, शरीयत आपको ये नहीं कहती है कि आप घर बेच करके हज पर जाए ना, अब शरीयत आपको इसका जिम्मेदार नहीं बनाएगी। इसी तरीके से आपके पास कुछ पैसे हैं और वो पैसे खाने पीने के लिए रखे हुए, तो भी शरीयत आपको ये नहीं कहती है कि आप हज करें। लेकिन जेवरात ये ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है और ये खाने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, तो ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ है, ज़ेबाइश की चीज़ है। इसके बारे में शरई तौर पर कानून और शरई ज़ाब्ता ये है कि अगर जेवर इतना बनता है, और फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है, हमारे यहाँ तो 40 दिन के लिए लोग हज पर जाते हैं, 20 दिन का पैकेज होता है, 22 दिन का पैकेज होता है। फुक़हा ने तो लिखा है हज के 4 दिन मक्का मुकर्रमा जाने और आने का खर्चा भी हो, वहाँ पर रह कर के आटा और खाना पीने का खर्चा भी हो, हज फ़र्ज हो जाएगा।
یہ شرعی مسئلہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو پوچھا گیا ہے سوال واقعی یہ اہم سوال ہے. اگر کسی خاتون کے پاس اتنا زیور ہو جس سے وہ حج کر سکتی ہو تو حج کرنا لازم ہوگا. زیورات کو بیچے اور حج کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ قرض لے لیتی ہے یا اس کو شوہر پیسے دے دیتا ہے, مدد کر لیتا ہے, یا کہیں اور سے وہ پیسوں کا انتظام کر لیتی ہے, اپنے زیور کو بچا لیتی ہے, تو ٹھیک ہے وہ اس کو آپشن دیا گیا ہے. لیکن حج بہرحال اس زیور کی وجہ سے اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے. اس پہ فرض ہو چکا ہے. ایک چیز اور ہوتی ہے محرم. زیور ہے, بڑا مال ہے عورت کے پاس, لیکن اسے محرم دستیاب نہیں, تو وہ کیا کرے؟ بہت اہم آپ نے سوال فرمایا, اور واقعی آپ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, جب تک محرم دستیاب نہیں ہوگا حج فرض نہیں ہوگا. یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی, اور اچھا کیا کہ یہ قید بھی یہاں پر آ گئی, کیونکہ عورت پر مالی حیثیت بھی ضروری ہے حج کے فرض ہونے کے لیے, ساتھ ساتھ محرم کی دستیابی بھی شرط ہے. بیٹا, بھائی, شوہر, والد, چچا جو بھی ہے, جی تو بالکل, وہ محرم ہونا. جس سے نکاح نہ ہو سکے. جزاک اللہ. تو محرم آپ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل سے کلیئر ہو گئی بات. کچھ سوالات لیتے ہیں ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. بردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی قسمت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ بتائیے, ارشاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قصہ کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے تقدیر اور قسمت اور اس حوالے سے سوال فرمایا, تو پوچھا کہ بھئی ایک پیر کھڑا کرو, کھڑا کر دیا. فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ, تو نہیں اٹھا سکتا. تو یہی اس کا جواب ہے, اسی حد تک عمل دخل ہے. البتہ اس میں 2-3 باتیں ہیں جو بڑی قابل غور ہیں, اور شاید سوال کا جو پیچھے منشا ہے, جو مقصود اصلی ہے, وہ بھی یہی ہے کہ قسمت اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی یہ کام کرے گا, اس وقت مرے گا, اتنی عمر, اتنا رزق, اتنا مال, اتنی صحت, اتنی بیماری, فلاں 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 حادثات, خوشی غمی, سب کچھ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے معاملات کی 2 قسمیں بنائی ہیں. ایک ہوتا ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم تو وہ ہے کہ جو ہر صورت میں لازم طور پر طے شدہ ہے کہ وہ ہو کر کے رہے گا. آپ کتنے ہی اسباب اختیار کر لو پلس کتنی ہی دعائیں کر لو. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے, دعا موت کو ٹال دیتی ہے. دعا موت کو ٹال دیتی ہے, اور اسی طرح قدر کے بارے میں بھی اور تقدیر کے. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی 2 مطلب ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے درازی عمر ہو جائے, ٹھیک, بیمار صحت مل جائے, ٹھیک, خطرہ تھا بیماری کے اندر مر جانے کا, دعا ہوئی, اللہ رب العزت نے بچا دیا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو زندگی بھر کبھی موت ہی نہ آئے, قیامت تک یہ زندہ رہے, یہ نہیں ہوگا. یہ تقدیر مبرم ہے. ساری دنیا کے سارے انسان مل کر کے یہ دعا شروع کر دیں, سارے اولیاء بزرگان دین, اللہ کبھی قیامت ہی نہ آئے, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ نے تقدیر مبرم, طے شدہ قطعی معاملہ, قیامت آئے گی. ساری دنیا کے سارے بزرگان دین مل کر کے کہہ دیں فلانا یا اللہ وہ نہ مرے, تب بھی وہ مرے گا. اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں ہوگے موت آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, چاہے برجوں اور پکے قلعوں اور مضبوط عمارتوں کے اندر پیک ہو کر کے محفوظ ہو کر کے کیوں نہ بیٹھ جاؤ, موت وہاں پر بھی آ کر کے تمہیں دبوچ لے گی. بڑا عجیب لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, یدرککم الموت, موت آ کر کے وہاں تمہیں پکڑ لے گی, دبوچ لے گی. تو ایک معاملہ تقدیر مبرم کا ہے جو کبھی نہیں, معاملہ تقدیر معلق کا ہے. تقدیر معلق کا مطلب سادہ لفظوں میں مشروط تقدیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دونوں معاملات لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہوا ہے اگر یہ صدقہ کرے گا تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا, اگر یہ صدقہ کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا, زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا. اب صدقہ کرنا, دعا کرنا, یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز ہے. ٹھیک, تو اس لیے اگر وہ صلہ رحمی کرے گا, جزاک اللہ, صلہ رحمی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ تصل الارحام, اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ان ينسى له فی الخیر, پیٹھ پیچھے خیر کا تذکرہ ہوگا,
اس لیے کہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ رہا ہے، اس کی غیبت کون کرے گا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کون کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر ایک تعریف کرے گا، کیونکہ وہ تو ہر ایک کو گفٹ دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تحفے دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ہر ایک کی نصرت کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ تقدیر معلق اور مبرم کا فلسفہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ مقدر میں وہ تو مل کر کے رہے گا، لہٰذا کسی قسم کی محنت نہ کرو، علاج نہ کراؤ، اسباب اختیار نہ کرو۔ حرام تصور ہے، غلط تصور ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا یہ میرے کو اور آپ کو معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جو حکم خداوندی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تم نے جا کر اسباب اختیار کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ دکان مت کھولو، کھیتی باڑی نہ کرو، لقمہ خود بخود تیار ہو تمہارے منہ کے اندر آ کر کے گر جاوے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم کو باقاعدہ دکان کھولنی ہے، نوکری ملازمت تجارت پر جانا ہے، تم کو کھیتی باڑی پر جانا ہے، ہاں تم محنت کرو صبح سے لے کر شام تک، مگر اس محنت کے نتیجے میں رزق کتنا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے کرنے کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں، جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو وہ کر جو تیرے اختیار میں، پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ کے اختیار میں، اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ یہ ہمیں اصول ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے بھائی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اچھا اب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، پھر علاج نہ کراؤ، حالانکہ علاج نہ کرنا نا یہ گناہ ہے۔ صحت کے لیے تگودو نہ کرنا، قرآن کریم کیا کہتا ہے، تہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا مت کرو۔ صحت کے لیے نقصان دہ چیزوں کو شریعت نے کھانے پینے سے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا، حالانکہ موت کا تو وقت مقرر ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھنا چاہیے قسمت کا، انہوں نے پوچھا دخل کتنا ہے، قسمت کا دخل اس حد تک تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ اپنے اسباب اختیار کر لینے کے باوجود بھی نتیجہ اوپر سے آ جائے اس کے اوپر راضی رہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ نتیجہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے، لہذا میں اسباب ہی اختیار نہ کروں، حرام تصور ہے۔ اس چیز کو، کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں دو طرح کے افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی کون سی تقدیر، کاہے کی تقدیر، کیا لکھا ہے، کون سا معاملہ، چھوڑو ان باتوں کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن و حدیث کی بات کو ہٹاتے، بھائی یہ ہسپتال، یہ تدبیر، یہ علاج، یہ جا کر کے کام کرو، پھر یہ کرو، یہ کرو، یہ گویا اسباب پر تکیہ ہے، دعا کی طرف آتے ہی نہیں ہے، صدقے کی طرف آتے ہی نہیں ہے، صلہ رحمی کی طرف آتے ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہے، نماز روزے کی طرف نہیں آتے، اسباب۔ تو میں کہا کرتا ہوں انہوں نے اسباب کو اسباب نہیں بنایا، اسباب کو ارباب بنا لیا ہے، سبب کو رب بنا لیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے تفرید کے اندر مبتلا، وہ کیا کہتے ہیں، توکل، صحیح ہے، اور توکل کے اندر کیا معاملہ کرتے ہیں، بھائی کون سے اسباب، ہم دنیا داری کی طرف نہیں جاتے، ہم ڈاکٹروں کی طرف نہیں جاتے، ہم یہ جو دکان کھولنا، محنت کرنا، یہ رزق، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، توکل ہے بابا، ہم کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، توکل علی اللہ، جو کچھ مقدر میں لکھا ہوگا رزق مل جائے گا، اگر مقدر میں لکھا ہوگا شفا تندرستی بیٹا مل جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا اب یہ جو لوگ ہیں نا اسباب کو مکمل چھوڑ چکے، یہ توکل کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے، یہ متوکل نہیں ہے، معطل ہے، اعضاء اپنے معطل کر کے بیٹھے ہیں، صحیح ہے، اور غلط قسم کے رخ پر جا رہے ہیں، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اب جو اسلام کا متوسط راستہ ہے، معتدل، مثبت، حقیقی اسلام کا جو راستہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ تمام کے تمام اسباب اختیار کرو بوجہ اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مگر ان اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد نتیجے کے سلسلے میں توکل اختیار کرو، نتیجہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دو، نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ حدیث میں بھی ہے، ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی کے اندر، صحابی ہے، بڑا خوبصورت فلسفہ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ وہ صحابی ہے، باہر اپنی اونٹنی کھڑی کی اور نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا رسی اور کھونٹے سے باندھوں اور توکل اختیار کروں؟ فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹنی کو کھونٹے سے رسی سے باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ وہی اسباب جو آپ نے بیان فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
سبحان اللہ۔ اور اس چیز کی، اس فلسفے کی اس لیے بھی آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگوں کے کئی سارے کانسیپٹ، ایک کانسیپٹ یہ کوئی ماسک مت چڑھاؤ، ایک کانسیپٹ یہ کہ نہیں بھی کوئی ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرنی، جو کچھ لکھا ہوا تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے اسباب اختیار کرو، اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اسباب اختیار کرو، خوراکوں میں، غذاؤں میں، چال چلن میں، علاج میں، تدابیر میں، احتیاط میں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم تو یہ کہ اسباب اختیار کرو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اور اسی چیز کو اپنانا چاہیے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، اسی ذیل میں ایک سوال اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں میں، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، کہ بعض لوگ تقدیر پر شکوہ کناں نظر آتے ہیں۔ جی ہماری تو تقدیر قسمت ہی خراب ہے، ہماری تقدیر، اور ہر وقت شکوہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ کیا یہ رویہ دین کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت، ناجائز رویہ ہے۔ یہ جو رویہ ہے کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، یہ جو توکل والی جو میں نے بات کہی تھی نا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہم بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں اسباب اختیار کرو مگر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ اب تم نے اپنا کام کر لیا، لیکن اس کے بعد اگر نتیجہ تمہارے من کے مطابق نہیں ہے، تمہاری امنگ کے مطابق نہیں، تمنا اور آرزو کے مطابق نہیں ہے، تو تم کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تقدیر خداوندی یا امر خداوندی سے لڑائی کرو گے کیا؟ اور تقدیر خداوندی بن کے دکھا دو۔ جی اقبال فرما رہا ہے نا کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے اصل بات، تم بن جاؤ تقدیر کی منشا کے مطابق، جو اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ کی چاہت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس سلسلے کے اندر شکوہ نہیں کرنا چاہیے تقدیر پر، امر خداوندی پر۔ تقدیر ہے کیا؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر شکوہ کرنا بالکل ناجائز معاملہ ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس کے اوپر راضی برضا رہنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں راضی رضا بالقضاء، تسلیم نفس کا یہی فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نتیجہ سامنے دکھا دیا، جو کچھ اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا ہے۔ جی ہاں، جو اپنے نصیب پر خوش ہے وہ خوش نصیب ہے۔ کم از کم ایک سوال اور لے لیتے ہیں جلدی سے، جناب والا۔ پروردگار بحروں بر، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، اگر پہلے سے علم ہے تو پھر انسان کے لیے آزمائش کس چیز کی؟ بحروں بر، یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت ساری باتیں تو آپ نے بیان فرما دی پچھلے سوال کے جواب میں۔ لاسٹ 2 منٹس میں اس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کے پیچھے ان کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے علم میں تھا تو پھر اگر انسان نے کوئی غلط کام کیا تو پھر آزمائش کیسے، اور پھر اس کا جرم کیا ہے؟ اب میں اس کے بارے میں کہتا ہوں جواب انہوں نے خود دیا ہے۔ ٹھیک، وہ کیسے؟ انہوں نے سوال کے اندر کہا کہ اللہ کے علم میں تھا۔ ٹھیک بھائی اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا، جی، بس یہی اس کا جواب ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہ بندہ چوری کرے گا، مگر کیا اللہ رب العزت نے اس کو مجبور کیا تھا جا کر کے چوری کرو؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ اور آپ نے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق بالکل واضح کر آتنا ذہن میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بالکل یہی بات ہے اللہ وہ اچھا لیبلوکم، جو انہوں نے آزمائش کی بات کی، اللہ بھی آزمائش کی بات کر رہا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اللہ، تمہیں زندگی موت دے کر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں نیک عمل، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ جو جرم کی سزا ملے گی نا یا عمل کا انعام ملے گا، اچھا بدلہ اور نعمت کی شکل میں ملے گا، وہ اس پورے عمل میں آپ کے اختیاری حصے پر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کا غیر اختیاری حصہ ہے اس کے اوپر نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اختیاری حصے پر آپ کو سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اللہ نے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، مت جاؤ چوری کرنے کی طرف، خود ہی پلاننگ کرتے ہو، خود ہی منصوبہ بندی کرتے ہو، ہاتھ بڑھاتے ہو، چوری کرتے ہو، ڈاکہ مارتے ہو۔ یہ جو تم نے اپنے اختیار سے کام کیا، کس بندے نے، کس عدالت نے کبھی یہ کہا کہ تم کو اس کام پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز مجبور نہیں کیا۔ جواب انہوں نے خود دیا، اللہ کے علم میں تھا، علم میں تھا مگر اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے اپنے اختیار سے غلط۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، مجبور تو شیطان بھی نہیں کرتا، بس وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ برائی کی طرف خود چلا جاتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی محمد زبیر صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں
تشریف لائے اور ہمارے بہت سارے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے، کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار